اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں وضو کے متعلق بیان ہے۔ انسان کے طبی تقاضے دو چیزوں میں منحصر ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اور عمل ازدواج۔ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور طرز بیان اس کا ذبح کا کیا ہے، اور جنسی خواہشوں کی تکمیل کے لیے کون سی عورتیں اس کے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتیں حرام ہیں، اس کے تفصیلی واقعات گزر گئے۔ اور اس آیت مقدسہ میں بتا کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اگر تم اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہو، اس کی عبادت کرتے تو پھر اس کی عبادت کرو۔ اور عبادات میں سب سے اہم عبادت جو اب ہمارا موضوع تھا، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 92، کہ روز آخر پر ایمان، قرآن پر وہ ایمان لاتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے طہارت کیا ہے؟ شرط ہے، اور طہارت غسل اور وضو سے حاصل ہوتی ہے، اور اگر پانی نہ مل سکے تو طہارت تیمم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے آیت مقدسہ میں اس کی تفصیلی گفتگو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ بمانا اذا اردتم الی الصلاۃ، ایک جو ہم اقامت کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ کھڑا ہونا الگ ہے، اور ایک یہ قمتم بمانا اردتم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے وضو کرو۔ کیا کرو؟ نماز کے شرائط میں کہ سب سے پہلے نماز کا وقت آتا ہے۔ وقت کیا ہے؟ شرط ہے۔ پھر انسان اس کے لیے سوچتا ہے کہ وضو کروں، وضو کرتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ کپڑے صاف ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور پھر کہتا ہے ستر عورت، کپڑا کتنا ہونا چاہیے؟ ستر عورت ہو۔ کیا ہو؟ ستر عورت ہو یا ستر عورت کو ڈھانک نہ ہو؟ کون سا جملہ صحیح ہے؟ ستر عورت، کیونکہ ستر فارسی کا لفظ ہے۔ کو میں نے بولا استاد جی آپ نئے باتیں کیوں بتا دیں، آج تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ ستر عورت کو ڈھانپنا۔ میں نے بولا پتہ نہیں، یہ تو میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے۔ ہاں، تو ستر عورت کرنا، ہاں، کہتے آج تو میں نے ماء زمزم کا پانی پیا۔ میں نے بولا میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، آج تو لیلۃ القدر کی رات ہے، آج تو شب برات کی رات ہے۔ میں نے بولا آپ کو بڑے معلومات ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو ستر عورت ہونا، لباس پاک ہو لیکن اتنا ہو جس سے ستر عورت ہو سکے۔ مرد میں عورت جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ عورت ہے، یعنی شرمگاہ، چھپانے کی جگہ۔ عورت کا نام ہی ایسے رکھ دیا کہ چھپانے کی جگہ۔ ہماری ماں بہنوں کو اللہ تعالیٰ پردہ کرنے کی اور ادھر ادھر کے ڈرامے سنانے کی سے بچائے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل تو ویسے بھی پردے میں ہے، پردے میں رہنے دو، وہ تو ویسے بھی چھپا ہوئے۔ دل نظر تھوڑی ہوتا ہے، نظر تو نہ آتا نہیں ہے، اللہ کی پناہ۔ تو کتنے ہو گئے؟ 4 تو ہو گئے۔ اس کے علاوہ قبلے کی طرف منہ بھی شرط ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اور نیت بھی ہو، اور 7 میں اختلاف ہے، 7 سماوات میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ وہ شرائط میں سے، کس میں؟ شرائط میں سے۔ پھر اندر جیسے وہاں سے آگے جاتے ہیں وہ ارکان شروع ہوتے ہیں۔ فرائض آپ بتاؤ گے، شرائط ارکان میں بتا دوں گا، فرائض آپ بتا دو گے۔ کیا خیال ہے؟ 3 ہے نا، شرائط، ارکان اور فرائض۔ کے فرائض کتنے ہوتے ہیں آپ لوگ بتا دو گے؟ اس میں ایک بتا دو کہ فلاں، مثال کے طور پر قرات، تو بولے کہ قرات فرائض میں سے، میں بولوں گا اور ارکان میں سے کیا ہے؟ قیام،
آپ تلاش کرو گے تو مجھے نہیں بتا سکو گے کہ قرات فرض ہے، لیکن مجھے بتا دو کون سی قرات ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورت، کہ سورہ فاتحہ فرض ہے یا سورت فرض ہے۔ فرض تو ہے قرات، لیکن وہ کون سی ہے یہ آپ بتا دو گے مجھے۔ جس کو پتا ہے تو وہ بتا دے گا، جس کو پتہ نہیں ہو بولے سر جی ہمیں تو پتہ نہیں، جب اتنا پتہ قرات فرض ہے، لیکن جب تلاش کرنے لگے تو ملے نہیں ہے کہ کون سا۔ جب فاتحہ پوچھا تو بولے یہ تو واجب ہے، جب بولے اس کے بعد سورت میں بولا واجب ہے، تو وہ فرض قرات کہاں گئی؟ فرض قرات بھی تو ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کون سا جانور ہے جو ملتا نہیں؟ کہتے بلاں، او بلا راغلا۔ تو کہتے یار یہ کیا چیز ہے جو تم کہتے بلاں بلاں، خارج میں تو اس کا وجود بھی نہیں ہے، ہاں؟ کہتے شیطان شیطان، تو کہتے یار شیطان کون سی مخلوق ہے؟ جب ڈھونڈا تو ملا ہی نہیں ہے۔ شیطان کی مخلوق ملی تمہیں؟ کون سی مخلوق ہے؟ نہیں ملی نا۔ تو رب لم یزل نے فرمایا جب نماز کا ارادہ کر لو تو سب سے پہلے وضو کی نیت جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور تیمم میں نیت کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو سب سے پہلے چہرہ دھو لو، ہاتھ دھونا یہ سنت ہے، فرائض یہاں ذکر ہو رہے ہیں۔ وجوہکم، اپنے چہروں کو، وجہ ان کی جمع وجوہ، اے نمازیوں اپنے چہرے دھو لو۔ چہرہ یہاں جہاں سے بال اگتے ہیں اور تھوڑی کے نیچے، اگر داڑھی ہلکی ہے تو پوری داڑھی کے نیچے والا وہ بھی دھو لو، اگر گھنی ہے تو بس خلال کر لو، اور یہاں سے لے کر یہاں تک کان پٹی تک یہ بیچ میں یہ جگہ دھونی ہے، ٹھیک ہے؟ پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا کیا ہے؟ فرض۔ 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ، یہ پھر 3 مرتبہ سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وضو ہے، اور یہ پھر فرمایا کہ یہ سب سے بیسٹ ہے، 3 مرتبہ آپ دھو لیں چہرے کو۔ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ دھو لو، إِلَى الْمَرَافِقِ، یہاں غایہ مغایہ میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ یہ مشکل مسئلہ ہے، غایہ مغایہ، کہ آیا جس طرح ہم نے کہا کہ گھٹنوں تک مرد کا جسم ناف سے، یہ عورت ہے تو گھٹنوں تک گھٹنے اس میں داخل ہے یا نہیں، اختلاف مسئلہ آ گیا۔ کعبین ٹخنوں تک، آئے ٹخنے دھونے میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ بولے کہ وہ ٹخنے بھی دھونے نا، تو غائب مغائب میں آ گیا کہ ٹخنوں سمیت، تو میں پھر بولوں گا ٹھیک ہے غائب مغائب میں داخل ہے تو اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، تو رات سمیت روزہ پورا کرو، پھر وہ بھی تو ہاں مغائب میں داخل کر دو اس کو۔ تو یہ بولے گا نہیں استاد جی جب غائب مغائب کے جن سے ہو تو اس میں داخل ہو، کیا جنس کو دیکھیں گے، رات الگ جنس ہے دن الگ جنس ہے، تو وہ رات اس میں داخل ہی ہے، اور یہ چونکہ ایک جنس ہے تو اس لیے یہ ہاں کونے جو ہے اس میں دھونے میں داخل ہیں، ٹخنے بھی دھونے میں داخل ہیں۔ چلو یہ مسئلہ تو آپ نے یاد کری۔ اِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو لو، مرافق۔ وَامْسَحُوا، اور مسح کر لو، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر۔ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے ائمہ اربعہ کا، امام محمد کے مختلف قول ہیں اس میں، اور امام ابو حنیفہ ربع راس حدیث سے تشریح کرتے کہ یہ مجمل ہے، بعضیت کے لیے آتی ہے کہ بعض سر پہ مسح کرو۔ امام شافعی نے فرمایا کہ جس پر مسح کا اطلاق ہو کم از کم 3 بال، اور امام مالک نے کہا کہ مسح کہ جس طرح کہتے چہرہ دھو لو تو پورا چہرہ دھوتے تو مسح کرو پورے مسح، تو ہر ایک اپنے اپنے پہ عمل کرے۔ ہمارے ہاں ربع الراس، اتنی انگلی سر پہ یہ رکھو، یہ مسح فرض ہو گیا، لیکن پورے سر کا مسح کیا ہے؟ سنت ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ، دیکھیں بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، یہ واو عاطفہ ہے، تو یہ عطف کس پر ہے؟ بِرُؤُوسِكُمْ پر نہیں ہے،
کہ مسح کرو سروں پر اور پاؤں پر. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، وہ مسح کس پہ کرتے ہیں؟ پاؤں پر مسح کرتے ہیں. ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں. ہم بھی رؤوسکم بھی اچھا وارجلکم بھی پڑھتے ہیں، وارجلکم بھی دونوں جائز ہیں. جب موزے پہنے وہ چمڑے کے موزے جس سے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، جانتے ہو نا موزے، تو اس وقت ہم پھر پڑھتے ہیں برؤوسکم وارجلکم جب موزے پہنے ہو. لیکن اگر جرابیں ہیں یا کوئی چیز نہیں ہے تو پھر مسح کا پھر عطف کریں گے کہ فاغسلوا ایدیکم وارجلکم، پھر زبر پڑھیں گے، پھر پاؤں دھونے ہوں گے. ایسا شخص جس نے پاؤں پر مسح کیا اس کے بیچ ہماری نماز نہیں ہوتی. پاؤں دھونے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا عطف جو ہے برؤوسکم پر جب جرابیں ہوں اور یا کچھ نہ ہو تو پھر نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی؟ اپنا مسلک یاد رکھو، دوسروں کو نہ چھیڑو، اپنا مسلک سیکھو کہ ہمارے ہاں پاؤں دھونا کیا ہے، ایسے ضروری ہے جیسے چہرہ اور ہاتھ، اور سر پر صرف مسح ہے اور پاؤں بھی دھونا ہے، دونوں پاؤں الال کعبین، ٹخنوں سمیت، مال کعبین. وَإِن كُنتُمْ اگر ہو تم جنباً حالت جنابت میں فَطَّهَّرُوا تو پھر خوب پاکی. دیکھیں یہاں جو تاکید آئی کہ خوب اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو، تو یہاں کلی بھی ضروری ہوگی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی اور مبالغہ کرنا بھی ضرور ہو گیا. یہ تشدیدوں کی وجہ سے. سمجھ آ گئی؟ روزے میں زیادہ مبالغہ نہیں کرو. اگر پانی ناک میں اندر زیادہ چلا گیا یا پہنچ گیا حلق میں یا کلی کرتے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اگر ہو تم بیمار، مرضى جمع مریض کی ہے، او علی سفر یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آئے، او لامستم النساء یا عورتوں کو چھو، یا امام شافعی کہتے ہیں صرف چھو لیا، اور ہم کہتے ہیں نہیں مباشرت مراد ہے. تو فلم تجدو پھر نہ پایا تم نے کیا ماء پانی، فتیمموا تو تیمم کر لو، صعیدم طیبہ پاکیزہ مٹی پر. طریقہ کار یہ ہے آستینیں اٹھا لو گے، انگوٹھی وغیرہ ہے سب نکال کے ایک مرتبہ پورے چہرے کو گھیر لے، دوسرے مرتبہ یہ غسل کے لیے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی ہے، تلاوت قرآن کے لیے بھی ہے، جنازہ کے لیے بھی ہے. پورا جسم آپ کا جس طرح پانی سے ہوتا ہے اس طرح تیمم سے بھی ہوتا ہے. جب تک پانی میسر نہیں ہے یا کوئی بیمار ہے پانی پر قادر نہیں ہے تب تک ہمارے ہاں ایک کیا نام ہے تیمم پر وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے جب تک کہ ناقض وضو نہ پایا جائے. اگر سو گیا یا اس نے لیٹرین وغیرہ گیا تو یا خون نکلا تو پھر تیمم ٹوٹ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ اس کے لیے بھی مسح کرو اپنے چہروں پر اور وہ ہاتھوں سے منو اس مٹی سے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا. یہ اس امت کی شان ہے کہ پانی نہیں ہے تو مٹی پر، حالانکہ بازار تو آلودگی ہوتی ہے اور انسان گندا ہوتا ہے، لیکن رب کا جو حکم ہے وہ بس لبیک، پھر اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے. تم پر اللہ کوئی تنگی نہیں چاہتا. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا چاہتا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ اپنی نعمت پوری کرے تم پر، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر گزار بنو. یہاں بہت ساری باتیں کہ یہ سورت مدنی ہے اور سورہ آگے جو دوسری جگہ بھی ہم نے پڑھا، اور نماز جو ہے یہ وہاں فرض ہوئی کہاں پہ؟ مکۃ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے. تو پھر اس کا کیا جواب ہے کہ وضو کب بعد میں کیا فرض ہوا، اور تو بغیر وضو کے نماز پڑھتے تھے. حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وضو سے نماز پڑھتے تھے اور پہلے ہی سے وضو کرتے تھے، لیکن مختصر سی وہ ہے کہ وہ وضو پہلے سے ثابتہ سنت سے، پھر یہ آیت مقدسہ سے بھی یہ اس کا ثبوت آیا. اور تمام امتوں میں وضو کرنا کیا ہے موجود ہے. یہاں پہ انہوں نے واقعات بھی لکھے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ
کہ وہ جب وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اس شہر کے بادشاہ نے پکڑا، بولے آپ کے ساتھ کون ہے؟ بولے میری بہن ہے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو اس کو بولا کہ تو میرا وہ رکھنا، میں نے اس کو اس اعتبار سے کہا کہ میں اور آپ اس اعتبار سے کہ ہم مسلمان ہیں. جب وہ اس کے پاس گیا، بادشاہ کے ارادے غلط ہو گئے، تو حضرت سارہ نے وضو کیا، وہاں وضو کا ذکر ہے. اور جریج کا واقعہ ہے کہ وہ ایک ولی تھا اور اپنے جھوپڑی میں وہ عبادت کرتا تھا، اس کا واقعہ بھی نقل کیا ہے تفسیروں نے. تو انہوں نے پھر ایک عورت نے اس کا پیچھا کیا، اس نے بولا اللہ کی پناہ میں گناہوں کی طرف نہیں آتا. پھر اس لوگوں نے اس کے خلاف اس عورت کو بھڑکایا، تو اس عورت نے پھر کہا کہ اس جریج نے میرے سے بدکاری کی. لوگوں نے اس کو اس کے اس سے عبادت خانے سے باہر نکالا، خیمے سے، اور اس کو جلا ڈالا. بڑی تکلیف دی. تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو. اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. تو پھر اس کے بچے نے خود کہا کہ نہیں، میرا باپ جریج نہیں ہے، فلاں چرواہا ہے. تو وضو کا ذکر پہلے امتوں میں بھی ہے اور اس امتوں میں بھی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ امت کی خاص خاصیت ہے. اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مسلم تمام ستہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرماتے ہیں سنا کہ میری امت کو قیامت کے دن غر محجل، جس کا منہ اور ہاتھ پیر سفید ہوں گے، کہہ کر پکارا جائے گا اس کا سبب وضو کے آثار ہیں. سو تم میں سے جو شخص اپنی سفیدی زیادہ کرنا چاہتا ہو وہ اعضاء وضو کو مقررہ حد سے زیادہ دھو کر اپنی سفیدی کو بڑھائے، یہاں سے یہاں تک کر دے، پاؤں ٹخنے تھوڑے اوپر، ٹھیک ہے، پورے مبالغے کے ساتھ. ایک اور حدیث سنا دوں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ مسلم وضو کرتا ہے تو وہ جب چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیا تھا، اور جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کا ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کیا تھا، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کر لے اور مسجد میں جائے اور اس کا مسجد میں جانا صرف نماز کے لیے ہو تو اس کے ہر قدم سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے حتیٰ کہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. پھر ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو. ترمذی میں حدیث نمبر 55 ہے، مسلم شریف میں حدیث نمبر 234 ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 169 ہے، ابن ماجہ میں 470 اور اسی طرح دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. ایک آخری حدیث ہے، اس میں بہت زیادہ ہیں وضو کے فضائل. آخری حدیث سنا دوں. ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ تھا، انہوں نے ایک درخت کے خوش شاخ کو پکڑ کر ہلایا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں 5 کی نماز پڑھنے اور پھر اس کے بعد اچھی طرح 5 کی نماز کے لیے وضو کر کے وقت پر باجماعت نماز پڑھنے اور اسی طرح 20 رکعت تراویح بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو علماء بھی شر پھیلاتے ہیں یقیناً امت بڑی کمزور ہے، بڑی دین پر اپنے سب چیزوں پر غیرت کرتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا علماء تو ایسے شیطان پیدا ہوتے ہیں امت میں جو دین میں افراط و تفریط کرتے ہیں، لیکن عوام کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے.
آج کسی نے بولا نہیں بھائی روزہ صبح سے 6 سے جب 12 بج جائیں، جب 12 سے آگے ٹائم نہیں جاتا، نیچے 1 تک آتا ہے تو روزہ بھی دوبارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو بولے گا یار یہ مولوی اچھا ہے، اب روزہ آسان ہو گیا، ہاں اب مزہ آ گیا۔ اخن خودی پئی کد خریو کدس پئی، ان کو تو مولوی چاہیے، داڑھی ہے میں بس کہتے صحیح ہے، تراوی نہیں ہے نا، بولے آتر نر بچیا، اب یہ تو میرے کو نسوار دے، اب میرا تو مزہ آ گیا، ہاں۔ اور وہ کہہ دے بھائی نسوار سے بھی تیرا روزہ نہیں ٹوٹتا، بولے آتر نر بچیا، ہاں بولے مجھے دکھا دے قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے نسوار گڑکے کا نام کہاں ہے، بولے اب مزہ آ گیا، اب دین آسان ہوگا۔ پھر وہ کہتے کہ نہیں جو فلٹر کا پانی ہے وہ بھی جائز ہے، ہاں چشمے کا پانی مروا، اب مزہ آ گیا۔ یہ نا مولوی سے تک کمزے بھی آ رہا، ہم تو تمہارے کو تلاش کر رہے تھے، بولے تو فکر نہیں کرو، ان مولیوں سے مل لوں گا، میں تنہا ہوں، تو شیطان تو خود تنہا ہے، کہ تو شیطان والا وہ لے کر آئے، ہاں تو تجھ تنہا تو رہے گا، پھر چمچے تیرے آئیں گے، تو دجال ہے تیرے پیچھے، وہ بھی چلیں گے۔ اللہ ان شیطانوں سے بچائے یا اللہ۔ 1400 سال میں کمپلیٹ دین ہے، تراویح کا بارے میں پتہ ہے، روزہ نماز سب کا پتہ ہے، یا اللہ اسی کو سیکھ کر اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔